ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان مبارک حسین الخیری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ صوت الخیر کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن صوت رمضان، جس کے ساتھ ہمارے ناظرین ہمیشہ کی طرح جڑے رہتے ہیں، آج بھی انہی محبتوں کی ایک کڑی صوت رمضان کی ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس کے اوپر ہمارے ساتھ معزز علماء کرام موجود ہیں جو اس کے اوپر علم کے ذریعے سے روشنی ڈالیں گے، ہمارا موضوع کیونکہ رمضان المبارک کے اندر ایک تاریخ اسلام میں ایک ایسا معرکہ وجود میں آیا تھا کہ جس کے اوپر آج بھی مسلمانوں کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، غزوہ بدر تاریخ اسلام کا سب سے پہلا اور ایک عظیم الشان معرکہ ہے۔ سن 3 ہجری 17 رمضان المبارک، یہ بدر کے مقام کے اوپر ایک ایسا عظیم الشان یادگار دن ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب اور آپ کے ساتھ جو مٹھی بھر اللہ کے نام لیوا جان نثاران تھے، ان کو ایسی مدد عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال نے ان کی ایسی مدد کی، اور کفار قریش جو تھے، جن کو طاقت کا گھمنڈ تھا، طاقت کا فخر تھا، اللہ رب العزت نے اس کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اور آج بھی مسلمانان عالم اس غزوے کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں اور عقیدت کی نگاہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاران کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس غزوے کے اندر شرکت فرمائی، اور رب ذوالجلال نے پھر اس غزوے کے اندر حضور اور آپ کے ساتھ جو جانثاران تھے، اپنی نورانی مخلوق یعنی فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کی تھی۔ الحمدللہ آج جو ہمارے ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ مہمان علماء کرام تشریف فرما ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف آپ کو کراتا چلوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ہم سب کے برادر محترم حضرت علامہ مولانا مفتی پاکستان، عظیم مذہبی اسکالر، نوجوان اسکالر، اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، محترم جناب مفتی محمد شعبان الخیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ہی موجود ہیں نوجوان مذہبی اسکالر، عالم نبیل حضرت علامہ مولانا محمد اسامہ صاحب، آپ تشریف لائے ہیں۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں مفتی محمد شعبان الخیری صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ مفتی صاحب، غزوہ بدر جو ہے، اس کے محرکات اور اسباب جو ہیں اور اس کا پس منظر خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ غزوہ بدر میں جو اس کا جو پس منظر ہے، جو اس کے محرکات ہے، اس کے بارے میں ذرا آگاہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر، جیسے کہ آپ بھی فرما رہے تھے، یہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہے، اور تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ باطل قوتیں اسلامی جو ریاست ہے اس کے سامنے پہلی دفعہ ایک منظم شکل میں آئی، اور پہلی دفعہ، حالانکہ اس سے پہلے کچھ غزوات ہو چکے تھے، جس میں غزوہ بوان بھی ہے اور بھی چند غزوات ہیں، لیکن وہ چھوٹے پیمانے پر تھے۔ باقاعدہ جو ایک جنگ کی صورت اختیار کی گئی، جس کو اسی وجہ سے اس کو غزوہ بدر الکبریٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے غزوہ بدر کے میدان میں ہی پہلے ایک معرکہ ایسا ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب ہم اس کے محرکات کی طرف یا اس کے پس منظر کی طرف دیکھتے ہیں، تو آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو زندگی مبارکہ ہے، اگر ہم اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ایک مکی زندگی ہے، دوسری مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی میں جو نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو جن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ ہر مسلمان اس سے واقف ہے۔ کون سا ظلم و ستم تھا جو صحابہ پر نہ ڈھایا گیا، کون سا ایسا جور و جفا تھا جو ان پر نہ کیا گیا، ہر طرح کا جو ہے وہ ظلم ان پر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو صبر کی تلقین کی گئی۔ حتیٰ کہ
آپ اگر ان واقعات کو اٹھائیں، حضرت سمیہ کے ساتھ ظلم ہوا، حضرت زنیرہ کے ساتھ، حضرت بلال حبشی کے ساتھ جو ظلم ہوئے وہ آپ سب جانتے ہیں، حضرت یاسر، حضرت عمار، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو صبر کی تلقین کی۔ اب جب مسلمانوں نے ہجرت کی اور صرف ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے اس وطن کو بھی چھوڑ دیا، اب مسلمان مدینے میں آ گئے، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ اپنی ان شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ کبھی ابو جہل جو ہے وہ عبداللہ بن ابی سے رابطہ کرتا اور مسلمانوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا، کبھی وہ مسلمانوں کے چراگاہ پر حملہ کرتے اور مسلمانوں کے جو جانور تھے ان کو ہانک کر لے جاتے، کبھی کسی انداز میں، حتیٰ کہ وہ حضرت سعد آپ تشریف لے کے گئے اور مطاف کے اندر طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل نے ادھر ہی ان کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر کفار مکہ میں سے کسی نے آپ کو امان نہ دی ہوتی تو میں آپ کو واپس نہ جانے دیتا۔ یعنی یہاں تک کہ جو طواف کرنا تھا وہ کبھی بھی کسی کے لیے ممنوع نہیں تھا عرب میں، لیکن انہوں نے اس حد تک وہ گزر گئے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ہر راستے میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرنا شروع کر دی۔ تو پھر اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلی دفعہ یہ اجازت ہوئی کہ اب آپ آئیں اور اب آپ اپنا ڈیفینڈ کریں۔ اب یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان آگے گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کے قافلے پر حملہ کیا، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اگر ہم اس کے بھی محرکات کے اندر جاتے ہیں تو حضرت سعد کی جو کنورسیشن ہوئی ابو جہل کے ساتھ، جب ابو جہل نے کہا کہ اگر آپ کو امان نہ دی گئی ہوتی تو میں آپ کو صحیح نہ جانے دیتا، تو حضرت سعد نے فوراً اس کے رپلائی میں کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ ایسا کریں تو یاد رکھنا آپ کا تجارتی قافلہ مدینے کے راستے سے ہی گزر کے جاتا ہے، تو پھر آپ کا کوئی بھی قافلہ سلامت نہیں آئے گا۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو اس جواب کے پس منظر کے طور پر اور کفار مکہ کچھ وہ ابو البختر کے اس واقعے کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ چکنا ہو گئے اور وہ آئے، حالانکہ مسلمانوں نے کوئی ایسا حملہ نہیں کیا، حالانکہ وہ اس صورت کے اندر ایک پلان کے اندر ایک چیز شامل تھی، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہونے والا تھا۔ اور یاد رکھیں اس کے اندر ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اکثر ہمارے سامعین نے بھی سنا ہوگا، حفظ ما تقدم۔ حفظ ما تقدم کے لیے جنگی پالیسیز کے لیے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، بعض اوقات اپنی حفاظت کے پیش نظر ڈیفینڈنگ پوزیشن پر آ کر آپ کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، جن میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ جس کے لیے مسلمانوں نے تیاری کی اور مسلمانوں نے حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کے قافلے کا محاسبہ کیا، لیکن اس کے اندر کبھی بھی مقصد جو ہے وہ قتل و غارت نہیں تھا، بلکہ اپنے اسلام اور اعلاء کلمت اللہ کی ترویج کے لیے ہی انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اور پھر اس کے اسباب کے طور پر ابو جہل نے پورے مکہ کے لوگوں کو، تمام سرداروں کو بھڑکایا کہ حملہ ہو چکا ہے، حالانکہ کوئی حملہ نہیں ہوا، اور وہ سمندر کے راستے ابو سفیان کا قافلہ خیر و عافیت سے پہنچ گیا، اور یہ خبر راستے میں ابو جہل کو مل بھی گئی، لیکن اس کے سر پر جو تکبر اور رعونت سوار تھی، اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو حملہ کرنا ہے اور ہم آج نعوذ باللہ اس اسلام کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے۔ لیکن جب وہ یہ تکبر لے کر آئے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا نا کہ جب وہ جا رہے تھے تو باتاروں ورئاء الناس، وہ بڑے اکڑتے ہوئے اور اتراتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہم ابھی جائیں گے اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ مٹا کر آ جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ان کے ساتھ کیا وہ تاریخ انسانیت میں ہمیشہ جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب میں آپ کی جانب انشاءاللہ دوبارہ بڑھوں گا، مفتی اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب نے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی خوبصورت انداز کے ساتھ مختصر سے وقت میں، کیونکہ ہم اپنے ٹائم کے اندر اس سیگمنٹ کو مکمل بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے خوبصورت انداز کے ساتھ جو ڈیفینیشن بیان کی، صحابہ کرام جو تھے ظاہری اسباب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں پہ ہمیں کچھ کم نظر آ رہا ہے، اور کفار کا غلبہ جو ظاہر اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کچھ زیادہ نظر آ رہا تھا، کیونکہ یہاں پہ 313 کی تعداد تھی اور وہاں پہ 900 سے ہزار سے کچھ زیادہ تھے۔ تو یہاں پہ نصرت خداوندی جو اللہ رب العزت کی مدد آئی، اس کے اسباب کے بارے میں کچھ بتائیے جو صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرما دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارک بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پورے اس ٹرانسمیشن کے جو انتظامیہ ہے اس پورے کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اہم موضوع پر یہ ہمیں یہاں مدعو کیا۔ دیکھیں، جب ہم تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو
اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بے شک بے شک، اور خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان کو دنیا میں نافذ کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے من چاہی جو احکامات ہیں ان کو ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، اور انسانیت کو اس پر عمل پیرا کرانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر ہے یہ ہمارے ہاں بھی ایک عام سی چیز پائی جاتی ہے کہ جب ایک شخص کسی کا سفیر بنتا ہے، جی، قوموں کے درمیان بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی ملک کا سفیر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو پیچھے اس ملک کی پوری ایک سپورٹ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، پوری ایک مدد ہوتی ہے اس کی۔ بالکل۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے لمحہ اولا سے ہی جس وقت سے انسان کو دنیا میں بھیجا، تاریخ اٹھا کر اگر ہم دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو مدد نصرت کی اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے زندگی گزر بسر کرنے کے لیے جو اسباب پیدا کیے، جو یہاں پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سہولتیں مہیا کی، جی، تو وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، سبحان اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے جس طرح 950 سال پوری ایک عظیم جدوجہد کی اللہ تعالیٰ کے اسی پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے، اسی نیابت کے لیے، سبحان اللہ، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد نصرت کی۔ بے شک۔ اسی طرح ہم جب آگے آتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اسی طرح آگے آتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر لمحے ہر موقع پر اپنے بندوں کی، جن کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن سے تعبیر کیا ہے، سبحان اللہ، تو عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ نے ہر لمحے مدد نصرت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم یہاں اگر سیرت رسول کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، مفتی شعبان صاحب نے بڑی اچھی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ وہاں جو مصائب آئے صحابہ پر اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف آئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ایسے ہی ہے، وہ تاریخ بہت ہی اس پوری انسانی تاریخ کے اندر بہت ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس میں انسانیت نے ترقی کی ہے، جی، قوم سے بین الاقوامی کی طرف، پورا ایک تاریخی سلسلہ۔ تو اس میں مکی زندگی میں جتنے تکلفات تھے، جتنی تکلیف، وہ خاص کر جو شیب ابی طالب کا محاصرہ تھا، اس میں آپ دیکھیں تو کتنی تکلیف سے صحابہ نے زندگی گزاری، کتنی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ اب آپ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انسانیت جو کئی ہزار سال پر مشتمل ہے اس میں اپنے بندوں کی مدد و نصرت کہیں نہیں چھوڑی، جہاں پر اپنے بندوں نے ہر طرح کی قربانیوں سے، ہر طرح کی اس ذمہ داری جو نیابت کی ذمہ داری تھی اس کو پورا کرنے کے لیے کردار سر انجام دیا، اسی طرح یہاں پر جو کہ امام الانبیاء، اللہ اللہ، خاتم المرسلین، سبحان اللہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایسا لمحہ آ جائے تو وہاں کیوں اللہ تعالیٰ نصرت خدا نے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی ایک یہ تاریخی تسلسل ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جہاں مسلمان، مفتی شعبان صاحب نے بڑے اچھی بتائی کہ یہ اس کو دفاعی اقدام کہا جاتا ہے، ایک دفاعی جنگ تھا، اپنے آپ کو بچانا تھا۔ جی، اگر اسپیشل وہ قتال کے لیے نکلتے تو ظاہر تیاری کرتے، ان کے پاس سامان ہوتا، سامان کے ساتھ آتے، لیکن نہیں، صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اللہ، چند زرے تھے، 313 کی تعداد، بے سر و سامانی۔ جس جگہ پہ وہ تھے وہ ریتلا علاقہ تھا، گرمیوں کے اندر جو ریتلا علاقہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں چلنا دشوار ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، لیکن وہ جو اللہ کی مدد نصرت آئی بارش کے ذریعے، بہت خوب، اور اس ریتلے زمین پر جب بارش ہو جاتی تو مضبوط ہو جاتی چٹان کی طرح، اور وہ جو اس طرف دوسری جانب آئی وہ کیچڑ بن گئی، مٹی والی جانب تھی، اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی مدد نصرت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی آپ لوگ اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہوتی تو گویا آپ نہیں اس مقابلے کو سر انجام دیتے، بہت خوب، لیکن وہ جو فرشتوں کا انزال تھا اور وہ جو ساری مدد نصرت تھی، تو یہ ساری مدد نصرت اس کا اصل سبب وہ ساری قربانیاں ہوتی ہیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس نیابت کی ذمہ داری میں صرف کی ہوتی ہیں،
جی مہاجر بننا، گھر بار چھوڑنا اتنا مشکل کام، یہ سارے اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ سارے مشکل کام جب انہوں نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی جو آسمانی اور زمینی جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سارے حرکت میں آئے اللہ اور انہوں نے مدد نصرت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اس کی اللہ. تفصیل موجود ہے. بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی. مفتی صاحب جیسے کہ یہ ایک تاریخ کا واقعہ، بڑا سنہرا واقعہ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے نصرت عطا فرمائی اور فتح سے فیضیاب فرمایا. اچھا، انہوں نے بھی ایک گفتگو کا ان کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ظاہری طور پہ صحابہ کرام جو تھے ان کے پاس ظاہری کچھ اسباب نظر نہیں آ رہے تھے. آپ نے بھی اس کے اوپر خوبصورت گفتگو کی. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ صحابہ کرام اتنا کچھ ہونے کے باوجود، ماضی میں اتنا ظلم و ستم سہنے کے باوجود، 13 سال لگاتار ظلم سہنے کے باوجود، جب ان کے اوپر یہ آزمائش آئی اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا کہ آپ جنگ کے لیے جانا ہے، تو جب کوئی بھی ایک انسان اتنی تکلیفوں سے نکل کے آتے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ آگے کسی کا سامنا کر سکے. تو یہاں پہ اب یہ بتائیے گا کہ وہ نفوس قدسیہ جو صحابہ کرام تھے ان کے جذبات کیا تھے اس جنگ کے لیے، ان کی کیفیات کیا تھی، حضور کے حکم کے مطابق اللہ کی طرف سے جو حکم آیا اس میں ان کے کیا جذبات تھے اور وہ کس انداز کے ساتھ اس معرکہ میں شرکت کر رہے تھے. اللہ اکبر. بڑے ہی خوبصورت پوائنٹ کی طرف آپ نے توجہ دلائی. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے تھے اور دوران سفر آپ کو یہ خبر ملی کہ ابو جہل ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ اس نے مدینے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور سب کو بلایا، جتنے بھی صحابہ تھے اس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، اور بار بار نبی کریم علیہ السلام کا ایک ہی جملہ تھا، اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو. تو سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک خوبصورت تقریر کی جس میں انہوں نے اپنا سب کچھ حضور پہ نچھاور کرنے کی بات کی. پھر سیدنا عمر فاروق کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک جوش و جذبے کے ساتھ تمام صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کچھ بھی مانگے ہم آپ کے لیے حاضر کریں گے. نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس. پھر حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور حضرت مقداد نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جب لڑنے کی باری آئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا ان ھاہنا قاعدون، آپ بھی جاؤ، آپ کا رب بھی جاؤ، جا کے لڑو، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا انا نقول انا معکما، کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے اور آپ کے رب کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جہاں بھی لے کر جائیں آپ ہمیں حاضر پائیں گے. اور ایک بالکل غماد ایک جگہ کا نام ہے، بہت دور ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اس جگہ کا بھی کہیں کہ اپنے گھوڑے اپنی سواریاں یا پیدل چلے جاؤ وہاں تک، تو آپ ہمیں وہاں سے غیر حاضر نہیں پائیں گے. جب انہوں نے یہ کہا تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی. حضور نے پھر فرمایا اشیروا علی ایھا الناس. ایکچولی حضور چاہتے تھے کہ یہ جو انصار ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی شخص کھڑا ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ مسلمانوں کے میزبان تھے، مہاجرین کے میزبان تھے، تو ان کی رائے بھی ضروری تھی. تو حضرت سعد نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. تو حضور نے کہا بالکل. تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ، اور ایسا جملہ کہ آج تک تمام، حتیٰ کہ پچھلے دنوں میں ایک بچے کی تقریر سن رہا تھا تو وہ بھی اس میں یہ بات کر رہا تھا، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں وہ جملہ جو ہے نا وہ پیوست ہو گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ امضی لما اراک اللہ، آپ کر جائیے جو آپ کا رب آپ کو کہتا ہے. لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضنا معك، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں کہیں گے نا کہ سمندروں میں کود جاؤ تو ہم آپ کے ساتھ کود جائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عقل کیا کہتی ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، اس میں جائیں گے تو مر جائیں گے. یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دے کر تو دیکھیں، ہم تو آپ کے لیے سمندروں میں کود جائیں گے. یہ وہ صحابہ کے جذبات تھے. جیسے کہ علامہ صاحب کہہ رہے تھے بے سر و سامانی ہے، کوئی آلات حرب و ضرب پاس نہیں ہے. 2 گھوڑے ہیں، 70 کے کم و بیش اونٹ ہیں، نیزے ٹوٹے ہوئے، تلواریں ان کے پاس نہیں ہیں، کھجوروں کے تنے انہوں نے توڑے ہوئے ہیں. لیکن جذبات ایسے ہیں کہ وہ جب انہوں نے بھیجا نا قریش مکہ نے عمیر بن وہب کو بھیجا کہ جاؤ ذرا جائزہ لے کر آؤ، تو عمیر بن وہب جب واپس آیا تو اس نے مکہ کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ اتنے ہیں کہ کم و بیش 3 اونٹ کھائیں گے. یعنی اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ 300 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. جب یہ بات کی تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تو ہمارے ایک ہی مارکے کی بات ہے، ہم تو فوراً ان کو مار گرائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. جب اس نے یہ کہا تو عمیر بن وہب کا اگلا ریاکشن چیک کریں.
اس نے کہا کہ تم غلط سمجھے ہو، اگرچہ وہ کم ہے لیکن البلایا تحمل المنایا، وہ ایسی ذاتیں ہیں کہ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے، گویا کہ وہ موت کو اپنے سروں پر لائے ہوئے ہیں، وہ موت کے ڈر سے، اور جو موت کے ڈر سے نہ لڑے تمہیں اسے ڈرنا چاہیے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں تمہیں نہ پیٹے، تمہاری مائیں تم پہ ماتم نہ کرے، تو چپ چاپ واپس چلے جاؤ۔ یہ وہ صحابہ کے جذبات تھے کہ اگرچہ وہ 3 گنا کم تھے لیکن اس کے باوجود وہ جب کفار مکہ نے بھی ان کے جذبات کو دیکھا تو وہ بھی ایک دفعہ دہل گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ مفتی صاحب کی خوبصورت گفتگو سن رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کا حکم عطا فرمایا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو جذبات آپ نے بتائے ہیں، میرے خیال میں کسی نے اسی مقام پہ آ کے کہا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی تھی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ حضور آپ حکم فرما دیجئے، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ظاہری اسباب کیا ہے، اور آنکھوں سے جو ان کا ولولہ نظر آ رہا تھا، جو جوش نظر آ رہا تھا، جب وہ خود کی طرف سے بڑھے اور اللہ کے حبیب کی اس حکم کی تعمیل کی تو تب جا کے اللہ رب العزت کی نصرت ان کی طرف آ گئی تھی۔ اچھا مفتی صاحب، بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ گفتگو آپ نے جو ارشاد فرمائی ہے، تو میں مفتی اسامہ صاحب کی جانب قتال کا جو مقصد ہے اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی ناظرین کو، کیونکہ ہم اپنے وقت کے اندر ٹرانسمیشن کو لے کے بھی چلیں گے، اور مختصر سے وقت میں قتال کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے کہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قتال جو ہے اصول فقہ کا ایک اصول ہے، ظاہر ہے ہم فقہ کے ہی فالورز ہیں، فقہ کے ہی اصول ہم فالو کرتے ہیں بالکل ہر اجتہادی مسئلے میں۔ اگر ہم دیکھیں تو قتال جو ہے وہ اصول فقہ میں اس کو حسن لغیر ہی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قتال کے اندر ذاتی طور پر کوئی حسن نہیں ہے، قتال ذاتی طور پر کوئی اچھی چیز نہیں ہے جی، بلکہ اس کے اندر جو حسن اچھائی ہے وہ کسی اور کی وجہ سے۔ وہ غیر کیا ہے؟ وہ غیر ہے اعلاء کلمت اللہ اور غلبہ دین۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، کہ اسلام جو دین اسلام ہے، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قرار دیا ہے قرآن حکیم میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہمیشہ غالب ہی رہے گا، سبحان اللہ، کبھی مغلوب نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس غلبے کے لیے جدوجہد کریں گے تو اس غلبے کے لیے جو پروسیس ہم جو ہے پار کریں گے، کراس کریں گے، اس میں ایک اہم پروسیس جو بالکل اینڈ پوائنٹ جی، وہ قتال بھی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ہی زیادہ ہم نعمان کا درس دیا ہے، خود سراپا رحمت شفقت تھے، سبحان اللہ، غیر مسلموں کے ساتھ کتنی اچھی شفقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے پیار انداز سے، محبت بھرے انداز سے لوگوں کو، سب کو سمجھایا۔ قتال سے بالکل بچے ہیں، ہر موقع پر بچے ہیں۔ طائف کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان 2 پہاڑوں کو درمیان میں ان کے سفر طائف کے جو ہے بستی والے لوگوں کو پیس دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ تو قتال کا اصل مقصد جو ہے وہ غلبہ دین ہوتا ہے، بہت خوب، اور غلبہ دین جو ہے اس کے لیے آخری کام قتال ہوتا ہے۔ جی، اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قتال سے بچیں، اس قتال سے پہلے کے جو کام ہے کیا وہ ہم نے کر لیے؟ یہ آج سوال یہ ہے۔ ہمارے ہاں خصوصاً نوجوانوں کے ہاں جو جذبات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بھڑکتے ہیں، بالکل، اور قتال کے لیے بھڑکتے ہیں، ایسے ہی، ذاتی معاملات کو بھی ہم مذہبی معاملے کو رنگ دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ قتال تو بالکل آخری کام ہے، وہ تو اس وقت کا کام ہے جب آپ نے دین غالب کر کے ریاست بھی بنا لی، جی، تو ہم نے پہلے کام نہیں کیا بلکہ ہم آخری پوائنٹ کو پہلے لے آتے ہیں، اور آج ہم قتال کو ہی ان سب چیزوں کا حل بتاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قتال تو بالکل آخری کام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں کہ 27 غزوات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ 27 غزوات میں سے صرف 9 میں جنگ ہوئی ہے، 27 میں سے صرف 9 میں، اور غزوے کی تعریف یہی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرما لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں شرکت بھی فرمائی، لیکن ان کو بچا کے، قتال سے ہٹ کے، ان کو ختم کر کے، بہت خوبصورت بالآخر 9
غزوات میں وہ بھی مجبوری کے تحت قتال. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے گفتگو فرمائی. میں نعمان بھائی کی جانب ایک مرتبہ پھر بڑھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ بڑا خوبصورت ایک سوال ہے. اور ناظرین کرام آپ جو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں وہ ہم تک پہنچ رہی ہے. ابھی جو نعت کی فرمائش آپ نے کی ہے پشتو زبان میں انشاءاللہ وہ جاتے جاتے آپ کو سنا دی جائے گی. اگر نہ بھی ہو سکا تو نیکسٹ ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. باقی آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ بھی ہم کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹ دیکھتے ہیں اور وہ ہم تک پہنچتے ہیں, وہ اس کو ہم بیان کرتے ہیں. آپ جو فرمائش کرتے ہیں وہ بھی ہم تک پہنچتے ہیں. میں نعمان بھائی کی جانب بڑھوں گا انشاءاللہ. ابھی کیا سنانے والے ہیں آپ ہمیں خوبصورت انداز کے ساتھ؟ جی الحمدللہ یہ بھی ہمارے جو بھائی ہیں جناب ٹیپو سلطان صاحب انہیں کا لکھا ہوا ایک بہت ہی مشہور کلام ہے ماشاءاللہ. اور یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ یہ کلام پڑھیں. بہت خوب. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا پڑھنے کی. ضرور جی. بسم اللہ. فرشتہ عرش ہے ثنا ایسی, فرشتہ عرش ہے ثنا ایسی, ان پہ مولا کی ہے عطا ایسی. فرشتہ عرش ہے ثنا ایسی. یہ جو شعر ہے اس میں گواہی دینے کی ضرورت نہیں, مگر حضرت محمد شبان خیری صاحب ابھی گزشتہ دنوں ہی عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں تو وہ اس شعر کی تائید بھی کریں گے. توجہ فرمائیے گا کہ کوئی محروم در سے نہ لوٹا, کوئی محروم در سے نہ لوٹا, شان رحمت کی ہے ادا ایسی, ان پہ مولا کی ہے عطا ایسی. اور شعر ذرا قابل غور ہے, ذرا توجہ فرمائیے گا کہ ورد صلی اللہ دھڑکن میں, ورد صلی اللہ دھڑکن میں, دل دھڑکنے کی ہو صدا ایسی, ان پہ مولا کی ہو عطا ایسی. اور شعر اس کلام کا بہت ہی بڑا شعر ہے کہ ہو شفاعت حضور محشر میں, ہو شفاعت حضور محشر میں, آسیوں لب پہ ہو دعا ایسی, ان پہ مولا کی ہو عطا ایسی. اور اس کلام کا مقطع لکھتے ہیں ٹیپو صاحب کہ آنسوؤں سے کلام کر ارسل, آنسوؤں سے کلام کر ارسل, بولنا کچھ کہ ہے یہ جان ایسی, ان پہ مولا کی ہے عطا ایسی, ان پہ مولا کی ہے عطا
فرشتہ عرش ہے ثنا ایسی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے نعمان بھائی. ناظرین کرام، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک خوبصورت موضوع کے اوپر علمی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں. مفتی صاحب، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بلا شبہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کفار اس وقت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیونکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے تو نعوذ باللہ نقل کفر نباشد. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہے کہ جن کی زندگی کے اندر اتنے غزوات شامل ہیں، جنگیں شامل ہیں. گویا کہ وہ یہ اعتراض کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ آیا ہے. اس کے بارے میں ناظرین کو بھی بتا دیجئے اور اس اعتراض پہ ذرا روشنی ڈال دیجئے کہ اس کا کیا جواب بنتا ہے. بے شک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، اور جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا اس کی طرف، ٹوٹل حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 27 غزوات، امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں 27 کا عدد ذکر کیا ہے. 27 غزوات میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے شرکت فرمائی، اور جس میں بھی جیسے بتا رہے تھے کہ 9 میں لڑائی ہوئی. اب یہ جو 9 غزوات ہیں جن میں لڑائی ہوئی، ان میں جانبین سے یعنی کفار کی طرف سے بھی مسلمانوں کی طرف سے بھی کتنے لوگ جان سے گئے، یعنی مسلمان کتنے شہید ہوئے اور کتنے کفار ہلاک ہوئے. جی اس کے بارے میں جو ہمیں فگر ملتا ہے وہ ایک روایت کے مطابق 1150 اور ایک روایت کے مطابق 1050. جی اب ان 1150 یا 1050 میں سے 600 وہ یہودی تھے کہ جن کے قتل کا حکم حضرت سعد نے دیا تھا. جب نبی کریم علیہ السلام نے ان کا فیصلہ حضرت سعد کے حوالے کیا تو حضرت سعد نے ان سب کو قتل کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا، اور حضرت سعد انہی میں سے تھے، یعنی آپ یعنی اسلام سے بیشتر انہی کے قبیلے کے سردار تھے. اب ایک طرف حضور نبی کریم علیہ السلام اتنا بڑا انقلاب لے کر آئے. آپ خود دیکھیں کہ کتنا بڑا انقلاب ہے. اگر آپ تاریخ انسانیت کو اٹھا کے دیکھیں کہ اس اسلام سے پہلے انسانیت کی کیا حالت تھی، وہ اس انسان کی یہ حالت تھی کہ یہ اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچا کرتے تھے، جیسے کہ اوکاز کا واقعہ ہے. ان کے اندر انسانیت کا کوئی درد نہیں تھا. ایک گھوڑے کی ریس کے اوپر جب ان کی کوئی لڑائی شروع ہوتی تو وہ اس ایک گھوڑے کی ریس پر شروع ہونے والی لڑائی کو صدیوں تک جاری رکھتے، اور وہ کسی کو قتل کرنا ان کا ایک عام مشغلہ بن چکا تھا. نہ تو انسانیت کی قدر تھی، نہ رشتوں کا تقدس تھا، ہر طرف جو ہے وہ گویا کہ جنگل کا قانون تھا. لیکن جب حضور نبی کریم علیہ السلام اس دنیا کے اگر آپ اس کو 1050 مان لیں، ان میں سے بھی آپ نے 600 مائنس کرنے حضرت سعد والے، اس قربانی کے بدلے میں جو انقلاب آیا اس کو دیکھیں. اور دوسری طرف میں آپ کو آپ کا چہرہ دکھاتا ہوں، عرب کو، آپ مغرب کو میں مخاطب کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں. آپ نے جو فرسٹ ورلڈ وار کی، آپ نے جو سیکنڈ ورلڈ وار کی، آپ نے جو ہیروشیما ناگاساکی پر بم گرائے، اور آپ نے جو وہاں پر مظلوم انسانوں کا ظلم کیا، حتیٰ کہ ہاسپٹلز، حتیٰ کہ سکولوں، حتیٰ کہ اصل وجہ کیا ہے؟ سورۃ الحج جو 17ویں پارے میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. صحیح ہے. وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جی اس کی ذیل میں ہمارے بر عظیم پاک و ہند میں جو سب سے پہلے امام تھے حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی توسط سے ہی آج ہم یہاں بر عظیم پاک و ہند میں حدیث کی سند کو رکھتے ہیں. جی ان کے بغیر ہمارا سند حدیث مکمل ہی نہیں ہوتا. انہوں نے اپنی کتاب ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء میں لکھا ہے کہ بأنہم ظلموا جو ہے یہ اصل سبب ہے قتال کی اجازت کا. اللہ اکبر. کہ انسانیت میں 2 طبقے ہیں، ایک ظالم اور ایک مظلوم. قتال کی اجازت ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ جو مسلمانان ہیں، جو اس دین کے حاملین ہیں، جو دین اسلام جس دین کو غالب ہونا چاہیے تھا، تو ان حاملین دین کو، ان مسلمانان کو مظلوم کیوں رکھا جائے؟ جی یعنی یہ تو ایک بہت ذلت آمیز
رویہ ہے کہ ان کو مظلوم رکھا جائے. اللہ اکبر. لہذا اس مظلوم کو حق دلانے کے لیے جی اس مظلوم کو اس ظلم سے ہٹا کر بہترین انسانیت میں لانے کے لیے جی اور صرف یہ مسلمان نہیں بلکہ مظلوم انسانیت جو بھی ہو بلا تفریق رنگ نسل مذہب کی ہم یہاں بات کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. بالکل جس طرح مفتی صاحب نے بھی خوبصورت انداز کے ساتھ خوبصورت انداز میں فرمایا کہ رحمت للعالمین. تو تمام جہان میں تمام انسانیت جو مظلوم ہوگی ان کے ظلم کو ہٹانے کے لیے قتال کیا جائے گا. صحیح ہے. لیکن قتال کا اصل مقصد ہم پچھلے جواب میں بتا چکے ہیں وہ تفصیل کہ وہ مقصد وہ ہونا چاہیے. جی دور حاضر میں ہم اس قتال کی حکمت عملی کو اپنے فوجداری نظام کے ساتھ تو جوڑ سکتے ہیں جی لیکن ایک اہم ادارہ ہوتا جو ہے متفقہ طور پہ ایک ادارہ قائم ہوا ہوتا ہے وہی ان اصولوں سے رہنمائی لیتا ہے. بہت خوبصورت بہت کمال انداز کے ساتھ آپ نے مفتی صاحب آپ بھی دور حاضر کے لیے تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن وضاحت جس طرح میرے پیارے بھائی اسامہ بھائی بڑے علمی گفتگو کر رہے تھے آرمی کے لیے بھی تو جنگی جو حکمت عملی ہے حضور کی غزوہ بدر ہو یا کوئی بھی حضور کی جو حکمت عملی جنگی ہو اس دور کے مسلمانوں کے لیے اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے جو آج تک بتائی نہیں گئی آپ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجئے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. جی اب بدر بھی اس کا ایک حصہ ہے. اب بدر کے اندر اور بہت سارے اسباق ہو سکتے ہیں لاجکس وزڈمز کا ایک سمندر ہے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک حصہ. جہاں تک ایک پوائنٹ کی طرف صرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے توکل علی اللہ. توکل علی اللہ اس کے اندر ایک بنیادی عنصر ہے جو ہمیں واضح اور پرومیننٹ طور پر نظر آتا ہے. سبحان اللہ. کہ انہوں نے جب ان کا مقابلہ ایک اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت بلکہ اگر میں کہوں کہ عرب کی سپر پاور کے ساتھ ہو رہا تھا اور مقابلے میں ان کی حالت یہ ہے کہ جس کھجور کو چوس کر وہ روزہ رکھ رہے اسی کھجور کو چوس کر وہ روزہ افطار کر رہے یعنی بے سر و سامانی غربت کا یہ عالم. لیکن اس کے باوجود ان کے توکل کا عالم یہ تھا کہ جب وہ آ رہے تھے تو ان کو دیکھ کر وہ کفار بھی لرز رہے تھے وہ بھی ایک دوسرے کو مشورے دے رہے تھے کہ ہمیں چلے جانا چاہیے. تو یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ توکل علی اللہ کی طاقت تھی. سبحان اللہ. آج اس دور کے اندر کم و بیش 57 اسلامی ملک ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہے. اس کے علاوہ جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ بلینز میں ہے. لیکن جب اگر ہم نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات کرتے ہیں یا ہم انٹرنیشنل لیول پر اسلامی احکام کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے ان جو ہمارے بڑے بڑے ممالک ہیں ان کی طرف سے یا ایون جو اتھورائزڈ ادارے ہیں ان کی طرف سے کہ ہم ابھی کمزور ہیں. تو ہم اس غزوہ بدر کے اسباق میں سے ایک سبق اس میں سے یہ بھی لے لیں کہ مسلمان تو تب بھی اپنے سے مقابلے میں سپر پاور جو تھی اس سے کہیں غالب تھے جب وہ اس سے 3 گنا کم تھے. اب تو مسلمانوں کی تعداد اربوں میں ہے. اب مسلمان تو بلینز میں ہے. اب مسلمانوں کے 57 اسلامی ملک ہیں ان کے پاس سپر پاور ہے. تو اب کیوں نہیں وہ مظلوم کا ساتھ دے سکتے؟ اب جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں چاہے وہ فلسطین میں ہو وہ کشمیر میں ہو وہ کہیں پر بھی ہو اور اسلام جیسے وہ بات کر رہے تھے ہم پرائیویٹ بات نہیں کر رہے ہم ایز اے اسلامی ریاست بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس 57 ریاستیں ہیں لیکن 57 ریاستوں کے باوجود نیوکلیئر کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو ظاہر اسباب کے لحاظ سے اسلحے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس ہر لحاظ سے دیکھ رہے تعداد میں اسباب موجود ہیں. ہر لحاظ سے اسباب وسائل کا ایک سمندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے تو سمندر کھول دیے مسلمانوں کے لیے خزانوں کے سمندر کھولے ہوئے. لیکن اس کے باوجود جب بات کی جاتی ہے کہ آپ فلسطین کے مظلومین کے بارے میں کچھ اپنی رائے کا اظہار کریں تو پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں بحیثیت ریاست. جب کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھانے کو کہا جاتا ہے تو سوائے چند ڈھکی چھپی آوازوں کے ہم کوئی اقدام نہیں کرتے. تو اس صورت میں ہمیں بدر سے ایک ایسی اس سے انسپائریشن لینی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا جو پاسٹ ہے ہمارے ماضی میں ان اسباب و وسائل کو نہیں دیکھا جاتا رہا بلکہ اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا رہا. اور ہمارا جو مقصد ہے اسلام کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد مظلومیت کو ختم کرنا ہے. تو جب مظلومیت چہ جائے کہ وہ کوئی بھی انسان ہو جیسے بات کر رہے تھے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو ہر قسم کے ظلم کا خاتمہ اسلام کے مقاصد میں سے ایک ہے. جیسے کہ ہمارے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جب خلفاء راشدین کا دور تھا
تو ہمارے پاس 20 واقعات ہیں کہ جب مظلوم چاہے وہ یہودی تھا چاہے وہ کافر تھا تب بھی ہمارے خلفائے راشدین ان کے لیے کھڑے ہوئے. تو اب تو مظلوم ہمارے اپنے بھائی ہیں لیکن اس کے باوجود آواز نہیں اٹھائی جاتی. تو اس لیے اس دور میں ہمیں بدر سے یہ سیکھ کر کم از کم جو ہے وہ آواز تو اٹھائی جائے تاکہ جو ہے وہ ان مظلوم بھائیوں کا بھی کچھ. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صوت رمضان کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن غزوہ بدر کے موضوع کے اوپر جو ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. مفتی صاحب نے جو آج کی ریاست کے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر حضور کی زندگی کو اپنے اوپر اپنی زندگیوں کے اندر اگر ہم لاگو کرتے ہیں اس میں پھر اگر جنگی اقدام ہو یا اگر کوئی اور اقدام ہو تو اس میں اللہ رب العزت کامیابی عطا فرماتے ہیں. اور اگر آج بھی مفتی صاحب جنگ کے لیے مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے نکلتے تو اسی طرح فرشتے آج بھی آ سکتے ہیں. بے شک آج بھی اللہ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ. اور اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. لیکن آج ہمیں وہ جذبے کی ضرورت ہے, ہمیں حضور کی سیرت اپنانے کی ضرورت ہے, چاہے وہ ہماری اسلامی جتنی بھی ریاستیں ہیں, جتنی ممالک کا انہوں نے بولا, یا خصوصاً ہماری ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اگر آج بھی ہم حضور کی اس سنت کو اپناتے ہیں, چاہے وہ جنگی حکمت عملی ہو, کسی بھی اعتبار سے تجارتی حکمت عملی ہو, تو اللہ رب العزت کی نصرت آج بھی موجود ہے اور آج بھی وہ مسلمانوں کے لیے آ سکتی ہے. ناظرین کرام, صوت رمضان کی یہ ٹرانسمیشن ابھی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے. ہم آپ سے آج کی اس ٹرانسمیشن میں اجازت لیں گے. آپ اپنی خوبصورت آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہا کریں. اور اس رمضان ٹرانسمیشن میں جو شروع سے ہمارے ساتھ ناظرین کرام جڑے رہتے ہیں, آپ سب کے ہم ممنون ہیں, مشکور ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور یہ خوبصورت علمی گفتگو اور یہ محفل پاک دیکھتے ہیں. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت بھی لوں گا, اور آخر میں ہمارے بڑے خوبصورت ثناخوان رسول موجود ہیں, وہ انشاءاللہ جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے. جناب حافظ عبدالحنان صاحب, آپ سے میں گزارش کروں گا آپ نعت پیش فرمائیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان مبارک حسین الخیری کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. جی بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ نعت پیش فرمائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا. شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار دیں. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار دیں. بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا. بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے
پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ